بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یدا ناز شفائی اپنی طرف سے سب سے پہلے اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے ڈائریکٹر بشیر صاحب کی طرف سے ہمارے پاس جتنے بھی مہمان گرامی ہیں، اگر میں نام لوں گی تو ماشاءاللہ نظر بدر ہمارے پاس بہت سارے مہمان ہیں، بہت ہے، جس پہ ہمارے چیف گیسٹ ہے شعیب کاکڑ صاحب۔ سر آپ لیٹ پہنچے، اس کی وجہ سے میں معذرت چاہتی ہوں، اور عبدالمجید صاحب، تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے تہہ دل سے آپ لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے سر رضا وکیل صاحب، آپ کو تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں، ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ دراصل ہمیشہ کیا ہوتا ہے، جتنی بھی ہمارے پاس پروگرامس ہیں، جشن ہوتی ہیں، ہم تو پرشن لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جتنے بھی دوسرے اقوام ہیں ہمارے پاس نہیں ہوتے، جو میں نے نوٹ کیا۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ہمارا جو پروگرام ہو وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہو، ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی جڑے۔ جو تعصب چل رہا ہے بلوچستان میں، ہزارہ، پشتون، بلوچ، پنجابی، ہم اس کو جو ہے ایک اچھا سا پیغام پیش کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہزارہ ٹاؤن کے اندر، مری آباد کے اندر جب کوئی پٹھان، کوئی بلوچ یا کوئی دوسرے قوم آ جاتے ہیں تو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں آنکھیں پاڑ کے دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ کیسے آئے، آپ کیوں آئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے ہم لوگ یہاں سے کسی اور ایریا میں چلے جاتے ہیں وہاں پر، تو وہ لوگ اسی نظروں سے ہمیں بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہم جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے، مہمان جڑے ہوئے، اس کا اصل میسیج یہی ہے کہ تعصب ختم کیا جائے، تعصب ہمارے بیچ نہ ہو۔ ہم انسان ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد اقوام آ جاتا ہے کہ ہاں پرشین ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو یا پھر پٹھان۔ تو یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ہمارے ادارے کی طرف سے، اور ہمارا جو اسکول ہے استقلال، برسوں سے ہم لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہزار ٹاؤن سے نکل کے ہم لوگ کام کریں۔ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہزار ٹاؤن میں اتنے نہیں ہوتے جتنے باقی ادارے ہوتے ہیں، جیو فزیکل، بہت سارے ادارے ہیں، وہاں بھی انہوں نے ہمیں اتنی جو ہے ہمارا ساتھ دیا ہے کہ ہمارے ابھی اسٹوڈنٹس باقی اسکولوں کے اسٹوڈنٹس سے لاکھ گنا بہتر ہیں، اور لاکھ گنا جو ہے وہ لوگ ہیں ڈیلیڈ اور ہر چیز کو آسانی فیس کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس جب ہم یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ چلو آج کسی اور ادارے کے بارے میں بات کرتے ہیں یا پھر کسی اور اسکول کے بارے میں، ہمیں بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں ان میں، لیکن ہم انہیں کہہ نہیں سکتے۔ تو آج اسی پلیٹ فارم کے توسط سے، اسی پروگرام کے توسط سے میں انہیں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے ایریے سے نکل کے کام کرنا ہے، ہم ایریے میں بیٹھ کے نہیں کام کر سکتے۔ اگر ہمارے بیچ کوئی بھی دوسرے اقوام آتے ہیں تو پہلے یہ سوچو، اپنے ذہن میں یہ ڈالو، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اور ہم ایک ہی کنٹری میں رہتے ہیں، ہمارا ایک ہی ملک ہے پاکستان۔ تو یہ تعصب اگر ہمارے بیچ سے ختم ہو جائے گی تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں بات کو لمبی نہیں کروں گی، میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جیو فزیکل، جو ہمارے پاس اور بھی ادارے ہیں جن کی نمائندے یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو موقع دیا، آگاہی دی، ٹریننگ دی، کیونکہ جب ہم لوگ نکلیں گے، کسی سے ملیں گے تو ہمیں تھوڑی سی جو ہے آگاہی ملے گی۔ گھر میں بیٹھ کے، اسکول کے چار دیواری میں بیٹھ کے صرف کتاب پڑھنے سے ہم لوگ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے دیکھنا ہوگا، ان کو جو ہے آبزرو کرنی ہوگی، اس کے بعد ہم جو ہے ایک انسان، باشعور انسان بن سکتے۔
اس سے زیادہ میرا بات کرنا مناسب نہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور ہمارے کچھ مہمان جانے بھی والے تھے، میں نے زبردستی روک لی. تو میں سب سے پہلے عبدالمجید صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی آپ لوگوں کی بھرپور تعلیموں میں کہ وہ آ جائیں اور اپنے خیالات کا ہمارے ساتھ کچھ اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے استقلال ہائی اسکول کے پرنسپل اور تمام منتظمین، اساتذہ کرام، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس بہترین پروگرام کے انعقاد پر، اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اچھے پروگرام میں دعوت دی. تو بچوں، آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ تو ہمارا ہمیشہ رہتا ہے. میرا تعلق الخدمت فاؤنڈیشن سے ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کو آپ لوگ خود تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو میں اپنے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے سامنے دو چار باتیں بھی رکھوں گا. اور سب سے پہلے تو یہی کہ آپ سب کا جو طریقہ کار ہے، جو آپ لوگوں کا ایک تربیتی سسٹم ہے، یہ دیکھ کر انسان بہت خوش ہوتا ہے. میں نے کوئٹہ میں بہت سے پروگرامات میں شرکت کرتا رہتا ہوں، لیکن ہزارہ ٹاؤن کے بچے اور ہزارہ ٹاؤن کے اسکول اور آپ کے اس کمیونٹی سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس بات پر ہم بھی اپنے اندر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پروگرامات میں شرکت کر کے خوش ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ بچوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلیم کا مقصد ہم سب کو معلوم ہے. یہاں الحمدللہ سب نے بات رکھی ہوگی تعلیم کے حوالے سے، تو میں بھی مختصر ایک دو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلیم کا سب سے بڑا مقصد کہ ہم باعمل ہونے چاہیے، با کردار ہونے چاہیے. ایک صرف لکھنے سے ہی سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم ایک قابلیت کی بنیاد پر اپنے معاشرے کا ایک با کردار شخصیت بن کر اپنے معاشرے کا ہم جب خدمت کریں گے، تب جا کے اس تعلیم کا ہمیں مزہ بھی آئے گا اور اس تعلیم کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا. تو جس طرح قرآن مجید میں سورہ ماؤن میں ایک چھوٹی سی آیت ہے فوائد للمصلین، اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ نمازی جو صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، جو صرف پہلی صف میں کھڑا ہونا اپنے لیے بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں، لیکن نماز کے بعد مسجد سے نکل کر ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے. وہ نماز کے مقصد کو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں. نماز کے پڑھنے سے ہم جب باکردار نہیں ہوتے ہیں، ہمارے اندر اخلاق نہیں آتا ہے، ہمارے اندر صبر نہیں آتا ہے، اور ہم معاشرے کا کسی کے ہم کام نہیں آتے، تو پھر نماز کا بھی فائدہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کو بتائی. تو اسی طرح تعلیمی میدان میں بھی اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھ کر کوئی فائدہ نہ دے سکے کسی کو، تو اس تعلیم کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو میں آپ سب بچوں کو، آپ سب نوجوان بھی موجود ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو تاکید بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے تعلیم کو جو آپ لوگوں کے پاس ہے، نہ صرف کوئٹہ کے لوگوں کو، پورے ملک پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اس علم کو، اپنے اس کردار کو، اپنے اس تربیت کو پورے ملک تک، پورے دنیا تک آپ پہنچائیں. تو میں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں آیا ہوں. مجھے خود ایک چھوٹا سا میں کچھ اعلانات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے کچھ ادارے ہیں جس میں تعلیم کے حوالے سے ہم چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے نام سے کام کرتے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ان کو پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو ان بچوں کو میڈم سے پہلے بھی ہم نے بات کیا ہوا ہے، 50 ایسے بچے جن کے ماں باپ طاقت نہیں رکھتے ان کو اسکول بھیجنے کے، ان کو اسکول کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، تو ان 50 بچوں کا فہرست بنائیں. ہم ان بچوں کے لیے یہیں آپ کے علاقے میں ہی سینٹر کھول کے ان کو ہم پڑھائیں گے. چائلڈ پروٹیکشن سینٹر پورے پاکستان میں ہے. تو اسی طرح کوئٹہ میں بھی ایک ہمارا بی بی نانی میں، سریاب میں وہ کام کر رہے ہیں. 5 ہم انشاءاللہ پورے کوئٹہ میں اور بھی ہم ان کا افتتاح کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک اعلان ہے، یہ CPC 50 بچوں کا ہم انشاءاللہ ان کو پڑھائیں گے. اس کے علاوہ
یتیم بچے آپ سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے سب والدین کو سلامت رکھے، لیکن یتیم بچے بھی خواہ مخواہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور موجود ہوں گے، تو وہ یتیم بچوں کے لیے بھی میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یتیم بچے کیونکہ ہمارے سب کے قریب ہوتے ہیں دلوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، لیکن ان کی سیرت اور ان کے ہدایات اور ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے آج تک ہم ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس نسبت سے یتیم بچے آپ کے اسکول میں 4 سال سے 12 سال کے بچے جو بھی ہیں ان کا بھی کفالت کا ہم اعلان کرتے ہیں، جو بھی یتیم بچے ہیں آپ کے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکالرشپ پروگرام بھی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، وہ بھی ہمارے جو الخدمت کے قواعد و ضوابط کے مطابق وہ بچے خاص طور پر یتیم بچے ان کا بھی اسکالرشپ ہم وہاں کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے اس معیار پہ پورا اترتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی کوئٹہ سے ہم نے 2 بچے ترکی بھیجے ہیں اسکالرشپ کے ذریعے، یتیم بچے وہ ترکی میں پڑھ رہے ہیں۔ تو باقی آخر میں یہی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا جو کام ہے، آپ لوگوں کا جو بچوں پر محنت ہے، ان کے مستقبل پر جو آپ لوگوں کا نظر ہے، اس نظر کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، اس محنت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آخر میں یہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کا یہ ادارہ پورے کوئٹہ میں کام کرے، جیسا کہ بہن نے ابھی بتایا کہ تعصب ابھی ختم ہو گیا، ابھی وہ زمانہ گیا تعصب والے، اب صرف اور صرف تعلیم، کردار اور باعمل لوگوں کا انشاءاللہ دور آنے والا ہے۔ اور اس طرح کے اداروں میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں فخر بھی محسوس ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہم اب صحیح ہیں، ہم کام کر رہے ہیں اور رزلٹ ہے انشاءاللہ۔ اور یہی بچے آگے جا کر انشاءاللہ 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد بہت بڑی انشاءاللہ درخت کی طرح یہاں کوئٹہ میں ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہوگا ان بچوں کا انشاءاللہ۔ تو آخر میں آپ سب کو دوبارہ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو شاباش بھی پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ سر آپ کا بہت بہت۔ اسی چیز کے ساتھ ساتھ اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، جو ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا آج گریجویشن کر رہے ہیں، ان کی بہت ساری خامیاں، بہت ساری خوبیاں۔ جب ہم کلاس میں پڑھاتے تھے انہی بچوں کو، تو یہ لوگ ہمیشہ جو ہے ہمیں ایک ہی باتیں کہتے تھے کہ مس ہم کیوں پڑھیں، پڑھنے کا کیا فائدہ۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کے ہمیں بہت دکھ ہوتا تھا۔ ہمارے جتنے بھی ٹیچرس ہیں وہ اس وجہ سے، ایک طرف سے ہم خوش ہیں کہ آج یہ لوگ گریجویشن کر رہے، ایک طرف سے ہمارے دل میں ایک جو ہے اندیشہ ہے، ہم یہ جو ہے ہمیشہ یہ سوچتے کہ کیا ہوگا، کیونکہ افغانستان کے جو موجودہ حالات ہے وہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کے موجودہ حالات کیا ہیں۔ یہی بچے ہمارے جو آج گریجویشن کر رہے ہیں، ان کی مائیں اتنی خوش ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اپنے مدد آپ جو ہے یہاں تک پہنچے۔ اس میں ایسے بھی بچے ہیں ہمارے پاس جو خود کام کرتے تھے، اپنی فیس خود ہی بھرتے تھے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے بیچ ایسے بھی بچے موجود ہیں جو اپنی پڑھائی کے لیے تلاش کرتے ہیں، لیکن جب افغانستان کے جو حالات ہو گئے تو ان کی دل میں ایک نا امیدی جو جوڑی گئی ہے نا، جو آئی ہے کہ نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد ہمارا فیوچر ہے ہی نہیں۔ تو آج جتنے بھی یہاں پر بچے ہمارے ساتھ ہیں جو گریجویشن کر رہے ہیں، میں اپنی طرف سے انہیں بہت سارا مبارکباد دیتی ہوں اور اسے یہ مطمئن ہو کے کہتی ہوں کہ آج جو ہو رہا ہے کل کو اچھے کی امید رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل ہم کہاں ہیں، کیا کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے۔ تو بچوں ہمیں خوشی بھی ہے، ہمیں الگ ہونے کی جو ہے وہ دکھ بھی ہے، لیکن ایک طرف سے یہ خوشی میں ظاہر اسی وجہ سے آج میں ڈائریکٹر صاحب سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس سال جو ہے ہمارے پاس جو بچے پچھلے سال تھے اس سال ہمارے پاس نہیں ہوں گے۔ تو یہ میرے لیے ایک طرف سے خوشی کی بات ہے، طرف سے دکھ کی بات ہے، کیونکہ یہ بچے ہمیں بہت عزیز تھے، ان کے ساتھ لڑائی بھی چلتی تھی، میٹھی باتیں بھی چلتی تھی، پیار بھی چلتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ڈانٹ بھی چلتی تھی۔ یہ باتیں ہوتی رہیں گی،
बीच बीच में अपना जो है, जो मेरे दिल की जो भड़ास होती है क्लास में ना निकाल के यहाँ पे स्टेज पे निकाल रही हूँ। उस अभी मैं दावत देना चाहूँगी डॉक्टर शुएब काकर साहब को, जो आज हमारे दूसरे चीफ गेस्ट है, कि वो आए और हमारे साथ जो है अपने ख्यालात का इजहार करें। तो आप लोगों की भरपूर तालीम में बुलाना चाहूँगी डॉक्टर शुएब। Well, before I proceed, I would like to offer my apologies that you people shall accept my apologies because I came here a bit late. I was roaming here somewhere in this Hazara town because it is the very first visit to, it is the very first visit of mine to the Hazara town. I have never been through here. So I also thanks the Vice Principal of Istiqlal who made a call to me last night, and she was enthusiastic about my arrival here. And we had a promise that I'll be here on the time. Unfortunately, I guess it is my mistake, it might be blunder of mine. I was roaming in the streets of Hazara town. But it was a very nice experience because I visited almost the whole Hazara town, so it is also a positive symbol. Well, as the environment is all about the education and the educational setup, and one thing that I observed here, time and again we have been listening about the prejudice and biasness, and such terms have been used here. Actually, this is, to me, it is a very good initiative that Istiqlal has taken, and Istiqlal has gathered us here in this auspicious gathering. I could observe all the ethnicities here, whether it is Pashtun or Baloch and Punjabi, and almost all the ethnicities of the Quetta are available here, and I appreciate this step of the Istiqlal. Furthermore, one thing I observed from the speeches I have heard here, hardly I heard 2 or 3 speeches here. One thing was common here, that what is the aim of our education? What would be provided to us by our education? So I'm not going to oppose this opinion. I'm not going to go against the words that the august speakers have delivered here. One thing I would like to share, I would like to add here, that we always say that think out of the box, especially the graduates that are supposed to be a part of various academies, various institutions. They might have designed something in their minds, they might have some goals, and for those goals, think about one thing, that why are we doing such? For instance, if you are supposed to earn enough, if you are willing to gain means handsome amount from your job, or if you have the thoughts of securing your job somewhere, I guess this is not the answer to your why. Why are you doing something? That is the most important thing. And I feel that some barrier of the language is coming here, so I would like to share these views with, especially with the graduates who are supposed to be the part of our society in Urdu. हम हमेशा एक चीज़ फोकस करते हैं कि मैं आगे चल के मैंने ये बनना है। आप में से अक्सर आफ्टर ग्रेजुएशन आप यहाँ से FSc, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग करके निकल रहे हो। आगे चल के आपको क्या करना है? कुछ के जहन में होगा कि बिकम अ डॉक्टर, कुछ डॉक्टर से इंस्पायर होंगे, कुछ लॉयर से इंस्पायर होंगे, कुछ जो है किसी और फील्ड से, कुछ इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। बट द मेन थीम कम्स हियर कि आप क्यों बनना चाह रहे हो। इस क्यों का आंसर आप लोगों को आना चाहिए। अगर आपने इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है? अगर बात पैसे कमाने की है तो पैसे कमाने के लिए दूसरे बहुत सारे तरीके हैं। वाई इंजीनियरिंग? अगर आपने पैसों की खातिर डॉक्टर बनना है तो पैसे कमाने के और भी बहुत से जराए हैं। वाई डोंट यू गो फॉर फ्रीलांसिंग? आप ऑनलाइन बिजनेस में चले जाएं। आप दिस इज द नीड ऑफ द मॉडर्न एरा कि अब हर चीज़ हमारे पास ऑनलाइन है। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो आप ऑनलाइन बिजनेस में चले जाएं। आप कोई ऐसे बिजनेस में चले जाए वेयर यू अर्न अ लॉट। लेकिन अगर आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है, पैसा इज सेकेंडरी थिंग, इट कम्स विद टाइम। आई हैव सीन, यहाँ पे एक दिलचस्प बात मुझे
سننے میں آئی کہ وی ہیو آرفنز ود اس. یہاں پہ ایسے جو یتیم ہے جو خود کما رہے ہیں. آئی اپریشیٹ دیم. یہ بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں. لیکن نا امید نہیں ہونا ہے, اور نا امیدی سے پہلے آپ کو سوچنا ہے میں کر کیوں رہا ہوں, میں جو بھی چیز کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں.
डॉक्टर शुएब साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अच्छी बातों से। उम्मीद है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स बेहतर है, बहुत अच्छी सोच और सीख मिलने वाली। इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे पास आज जो जितने भी मेहमान जुड़े हुए हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हैं, ब्यूटन से हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ इदारों से हैं, अल-खिदमत फाउंडेशन है, हम इनका तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने जो है टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने।